تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے فادر کے دور سے لے کر ابھی تک جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اس کے اندر کانٹینٹ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ 90s کڈ نہیں ہو آپ، لیکن اگر آپ 90s کے بچوں کو دیکھو، ان کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے وہ ہمارے کارٹون سے ہی ہمیں دکھتا ہے. ہم جنزی کی بات کریں یا الفا کی بات کریں یا اپنی جنریشن کی بات کریں. جیسے مجھے اب جنزی بالکل مجھے لگتا ہے مطلب یار تم لوگ کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو. تھوڑا آہستہ دھیرے یار، صبر سے. سوشل میڈیا کا الگوریتم بیسیکلی ایسے کانٹینٹ کو پک اپ کرتا ہے جو بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے. تو وہ لائٹ کانٹینٹ آپ کی نظر میں کیا ہے جس کو سوشل میڈیا پک اپ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، بریک ڈاؤن یور آؤٹ فٹ کاسٹ. او مائی گاڈ. مطلب یہ ایک عام مڈل کلاس لڑکی کو مجھے اتنے گوز بمپس دے دیتی ہے یار کہ مطلب میں لبرٹی کیسے جاؤں گی بینگ این اینکر، ایک اچھے بڑے باپ کی بیٹی، کامیڈین کی بیٹی یار. آپ فیملی ولاگنگ میں دکھا کیا رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ الگوریدم آپ کا ہے، آپ کا الگوریدم ہے کہ آپ نے آج کانٹینٹ کی بات سوچی. انفلوئنسر سے انفلوئنس ہوتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک انفلوئنسرز کس سے انفلوئنس ہوتے ہوں گے؟ اگر میں رجب بٹ کو دیکھ کر متاثر ہوئی ہوں تو کل کو میں بھی تو ایک انفلوئنسر ہی ہوں گی نا. اور پھر میں رجب بٹ کو دیکھ کر اگر میں رجب بٹ بننا چاہ رہی ہوں یا ویسا ہی کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوں تو پھر میں کانٹینٹ کریٹر بن گئی ہوں. لیکن میں متاثر کس سے ہوئی ہوں؟ پہلے سے پھنسی ہوئی تھی، ڈسکشن چل رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی. مجھے ثنا یوسف کے کیس میں بہت قریب سے دانش تیمور یا فیروز خان کا ڈرامہ نظر آتا ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کی کہانی نہیں ہے. عائشہ خان صاحبہ کا انتقال ہوا. بالکل بالکل. مجھے لگتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. السلام علیکم. انفولڈ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد حسام الحق. ویورز، پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں انفلوئنسرز کلچر کے بارے میں، میننگ فل کانٹینٹ کے بارے میں کہ کس طریقے سے انفلوئنسرز انفلوئنس ہوتے ہیں. ہم تو انفلوئنسر سے انفلوئنس ہوتے ہیں، لیکن انفلوئنسرز کس چیز سے انفلوئنس ہوتے ہیں ہم بات کریں گے اس کے اوپر. ہم بات کریں گے کہ میننگ فل کانٹینٹ کیا ہے. آج کل کی جتنی بھی یوتھ کریٹرز ہیں، ینگ کریٹرز ہیں، وہ وائرل ہونے کے لیے جو ٹرینڈس فالو کرتے ہیں، تو اصل میں یہ کیا چیز ہے جس کو جو فورس کرتی ہے لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کے اوپر. تو ہم اسی چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ کے اوپر. اور اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے لیجنڈ اینڈ پاکستان کے ون آف دا فیمس کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان اللہ خان، جو کہ آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اوپر موجود ہیں. میم، تھینک یو سو مچ آپ کا سب سے پہلے تو جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم اتنے بزی اسکیجول کے اندر سے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے مجھے ان ٹاپکس پر بات کرنے کے قابل سمجھا. آئی ایم گلیڈ. تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. اچھا میم، سب سے پہلے تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جس کے اندر بہت زیادہ فوکس تھا مزاح کے اوپر، اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے فادر کے دور سے لے کر ابھی تک جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اس کے اندر کانٹینٹ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کانٹینٹ کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے. اور جتنا اس دور کے 90s کے یا 80s کے انسانوں کی سوچ کے اندر اور اب کے لوگوں کے سوچ کے اندر جتنا سوچ میں ڈفرینس آیا ہے، اتنا ہی کانٹینٹ کریشن میں، اسٹوری ٹیلنگ میں بھی فرق آیا ہے. آپ اپنا بچپن یاد کرو. ویسے آپ اس دور کے نہیں ہو، 90s کڈ نہیں ہو آپ، لیکن اگر آپ 90s کے بچوں کو دیکھو یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے. ان کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے وہ ہمارے کارٹون سے ہی ہمیں دکھتا ہے. ہم بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھا کرتے تھے. بالکل. اور وہ ٹام اینڈ جیری کا ایک ایپیسوڈ 30 سے 20 منٹس کا ہوا کرتا تھا. اب آپ بچوں کو دیکھو، وہ موبائل پر ریلز دیکھتے ہیں. اور وہ ریل کتنے سیکنڈس کی ہوتی ہے؟ میکسیمم ایک، وہ بھی مشکل سے شاید دیکھی جاتی ہے. 1 منٹ کی ہوتی ہے یا 50 سیکنڈس کی ہوتی ہے. اور وہ ریل بھی انہیں پسند نہیں آتی ہے تو وہ اسکرول اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں جلدی سے، فوراً سے. انہیں وہ نہیں دیکھنا ہے. ہمارے گھر میں ایک ریموٹ ہوتا تھا، ایک ٹی وی ہوتا تھا، اور سبھی بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھ رہے ہیں، 5-6 بہن بھائی، اور ہم سب کو بھی وہی دیکھنا پڑتا تھا یا دیکھنا ہوتا تھا. اب ہر بچے کو ماما یہ میری مرضی کے کارٹونز نہیں دیکھ رہی، سو مجھے بھی موبائل دیں. کسی نے بابا کا پکڑا ہے، کسی نے آپا کا پکڑا ہے، کسی نے ماما کا پکڑا ہے، کسی نے دادوں کا پکڑا ہے. ہر بچے کے پاس اپنا موبائل ہے اور ہر بچے نے ریلز دیکھنی ہے. صبر اور تحمل ختم ہو چکا ہے. ہم جنزی کی بات کریں یا الفا کی بات کریں یا اپنی جنریشن کی بات کریں، بالکل، تو مجھے لگتا ہے ہم پھر ایک اور چیز بہت عام ہو گئی ہے. بڑوں سے ہم جب کوئی صلاح لیتے تھے نا تو بڑے شروع کرتے تھے، بیٹا پرانے بڑے، بیٹا ہمارے دور میں پتہ کیا ہوتا تھا، اسی اس طرح کر دے سا، اسی اس طرح کرتے سا. ہم بیٹھے سنتے رہتے تھے. بالکل جی، ایسا ہی ہے. کبھی نہیں کہا تھا مدعے پر آئے ماما کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب کے بچے آپ بتائیں، بیٹا میری بات سنو، کام ایسے نہیں ہوتا، کام کرنے کا ایک طریقہ، ماما آپ بتائیں گی کام کرنے کا طریقہ کیا ہے.
بیٹا میں بتا رہی ہوں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, تم ایسے کر رہی ہو, ماما یہ چھوڑ دیں میں کیسے کر رہی ہوں, مجھے بس بتائیں آٹا گوندنا کیسے ہے, بس جلدی, آپ بات اتنی لمبی کیوں کر دیتی ہیں. ہم میں صبر, تحمل, برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میڈیا کی وجہ سے, آئی گیس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اٹس ناٹ آل اپ ٹو, یہ صرف سوشل میڈیا کی کہانی نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے علاوہ ہم نے اپنے آپ کو, حال ہی میں عائشہ خان صاحبہ کا انتقال ہوا ہے. بالکل بالکل, مجھے لگتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. بینگ اے مدر, بینگ اے سنگل مدر, میں بیسٹ کر رہی ہوں, لیکن ہم سب کو کہیں نہ کہیں عائشہ خان میں جھلک نظر آتی ہے, اپنی جھلک نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنی پراپرٹی سب بیٹوں کو دے دی. بالکل, اور انہوں نے صرف ایک اپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو کیوں ایسا ہوا؟ ان کی کوئی دوست, ان کا کوئی بیٹا, ان کی کوئی بیٹی, ان کی کوئی بہو, ان کی کوئی بہن کی بیٹی, کوئی بھی نہیں آیا. کانٹیکٹ میں بھی کوئی 10 سے 7 دن تک کوئی نہیں آیا. ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہمسایوں کا نہیں پتا ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے. میں اپنے بچپن کی بات کروں تو نئی نئی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی. چھت پر بیٹھ کر سبھی کھانا کھایا کرتے تھے کہ نیچے لائٹ نہیں ہے. یو پی ایس کا بھی دور نہیں تھا, گیس لیمپس ہوا کرتے تھے. شاید میں بہت پرانی ہوں. نہیں ہوا کرتے تھے, ایون کہ ہم بھی جب تھوڑے سے چھوٹے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ایک تھے, یکجان تھے. اب سب بکھر چکے ہیں. ڈیورسز صرف کپلز میں نہیں ہو رہی ہیں. پیرنٹس کی, عائشہ خان صاحبہ کی کیا بیٹوں نے ان کو ڈیورس نہیں دی؟ بالکل, کانٹیکٹ ہی نہیں تھا بالکل اتنی دیر تک. کہ عائشہ خان صاحبہ کے ریلیٹیوز نے ان کو ڈیورس نہیں دی. 10 دن تک وہ اکیلی تھی. 10 دن سے کسی کو نہیں پتا تھا, اور عمر کے اس حصے میں تھی. ہمیں برداشت ختم ہو چکی ہے. بہویں ساس کو برداشت نہیں کرنا چاہتی, ساس بھی بیون کی بہوؤں کو برداشت نہیں کرنا چاہتی, اور بیٹے بیوی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, بیٹے بہن کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ہم سبھی کہیں نہ کہیں اس سب کے ذمہ دار ہیں. کانٹینٹ کی بات بھی یہی ہے کہ ہم صبر تحمل ہم میں ختم ہو چکا ہے. جو جگت پوری پرفارم کرنے میں میرے والد صاحب کو 3 سے 4 منٹ لگتے تھے, ان جگتوں کو ہم نے بس 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا ریل بنا دیا, ریلز میں تبدیل کر دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہیومن نیچر ہے. شاید ہماری نیچر ہے, انسان دن بدن ترقی کرتا ہے. شاید 90s کو میں بہت پریفر کر رہی ہوں کہ 90s کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے. اگر میں اپنی دادی کے ساتھ, نانی کے ساتھ بیٹھتی تو وہ مجھے بتاتے, بیٹا 70 کی دہائی کے لوگ ایسے تھے, 60 کی دہائی کے لوگ ایسے تھے. اور 60 والے آپ کو بتائیں گے کہ فلاں دہائی کے لوگ. 60 والوں کو میں جنزی لگتی یا الفا لگتی. جیسے مجھے اب جنزی بالکل مجھے لگتا ہے, مطلب یار تم لوگ کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کر رہے ہو, تھوڑا آہستہ دھیرے یار, صبر سے. تو مجھے لگتا ہے شاید ان کو ہم لگتے. لیکن یہ ایک ایسے ہی تبدیلی ہے, کانٹینٹ کی تبدیلی ایسی تبدیلی ہے جیسے انسان کی نسل در نسل تبدیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے میم. اچھا, ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ خود بھی ایک ٹی وی شو چلاتی ہیں, ہوسٹ کرتی ہیں ٹی وی شو سوشل ٹاک آئی گیس. یس, تو اس کے اوپر آپ موسٹلی سوشل ایشوز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں اس کے اندر. لیکن اگر آج کے ہم سوشل میڈیا کے دور کی بات کریں تو سوشل میڈیا کے الگوریدم بیسیکلی ایسے کانٹینٹ کو پک اپ کرتا ہے جو بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے. تو وہ لائٹ کانٹینٹ آپ کی نظر میں کیا ہے جس کو سوشل میڈیا پک اپ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, سوشل میڈیا پاکستان میں سوشل میڈیا کس کو پک اپ کر رہا ہے, یہ تو چیزیں ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف مسالہ دے رہے ہیں, اور وہ ایسا مسالہ ہے جو ہم 5 سال 6 سال کھائیں گے, ایٹ دی اینڈ میدے کا السر ہو جاتا ہے, پچھتائیں گے. یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن, یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ کیا ہے, ہم سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ناٹ دیٹ مچ فیمس. کیونکہ میں نہیں کر سکتی. ہر انسان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اس کا براٹ اپ ہوتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. تو میں نہیں کر سکتی. مجھے دیکھ کے بننے کا, چاولوں کے دم لگنے تک کا انتظار کرنا ہوگا. لیکن آج کے دور میں ہم لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں. الگوریدم تو بہت پیچھے رہ گیا. گوروں کا الگوریدم سنو تو وہ بتاتے ہیں یہ ہے وہ ہے. آپ پاکستانیوں کی سچویشن سنو کہ وائرل ہونا ہے. آپ مجھے بتائیں, بریک ڈاؤن یور آؤٹ فٹ کاسٹ. او مائی گاڈ, مطلب یہ ایک عام مڈل کلاس لڑکی کو مجھے اتنے گوز بمپس دے دیتی ہے یار کہ مطلب میں لبرٹی کیسے چاہوں گی بینگ این اینکر, ایک اچھے بڑے باپ کی بیٹی, کامیڈین کی بیٹی یار, جس کا پوری دنیا میں نام ہے. جہاں جہاں پنجابی اردو زبان بولی سنی جاتی ہے, وہاں سب لوگ امان اللہ کو جانتے ہیں. تو اگر میں لبرٹی چلی گئی
میں کیسے بتاؤں گی کہ میں اپنا کہ میرے بیگ میں اس وقت سب سے قیمتی چیز کیا ہے. واٹس ان یور بیگ. مجھے گاڑی بھی ریویل کرنی ہوگی, میری گاڑی کون سی ہے, مجھے میک اپ بھی بتانا ہوگا, میں نے گلاس ٹنٹ کون سا رکھا ہوا ہے, اور میرا بیگ جو کہ صرف ایک لوکل سے برانڈ کا ہے, میں کیسے بتاؤں گی. سیلف میڈ لوگوں کو ہم پروموٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں سبھی بچے بچیاں وہاں پر صرف ایلیٹ کلاس کی لڑکیوں کو روک کر ان سے ان کے کپڑوں کی قیمت جانی جاتی ہے. جو تھوڑی سی لکس میں اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, آپ ان کی طرف جا رہے ہو. کیوں؟ اس طرف سے کیونکہ آدھی سے زیادہ ریٹنگ ان کی لکس پر, ہیومن نیچر ہے نا. جیسے ہی ہم کسی یو لڑکی کو کھڑا دیکھتے ہیں ہم ریل روک دیتے ہیں, ہم ریل پہ رک جاتے ہیں. اور اگر ہم کسی آدمی کو, بزرگ کو کوئی بات کرتا سن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا بول رہے ہیں, چھوڑو یار, آگے آگے آگے, یہ تو ماں باپ بھی دیتے رہتے ہیں, یہ تو گھر میں دینے والے بڑے ہیں. تو ہم الگوریدم کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. جو ٹک ٹاکرز کر رہے ہیں, جو یوٹیوبرز کر رہے ہیں, انفلوئنسرز کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا براٹ اپ ہے, میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا ہے کہ آج میں جو کر رہی ہوں کل کو بڑے ہو کر, آج جیسے مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں, میں ان کی ویڈیوز نکال کر یوٹیوب پر سنتی ہوں, دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. ایسا ہی ہے. آج میں جو کام کر رہی ہوں کل کو میرا بیٹا جب میں نہیں ہوں گی, اگر میں اس کو یاد آؤں گی, وہ نکال کر دیکھے گا. اگر نہیں بھی یاد آتی تو وہ دیکھے گا کہ ماں کرتی کیا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دیکھنے, یہ جو انفلوئنسرز کام کر رہے ہیں, ان کے بچے جب یہ نکال کر دیکھیں گے تو کیا یہ جواب کیا دیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے رہے ہیں, ہمارے ماں باپ, ماما آپ لوگ تو خود یہ کرتے رہے ہو, ہمیں کیا بتا رہے ہو, ہمیں کیا سمجھا رہے ہو. تو بات یہی آتی ہے کہ وہ کرو جس پر آپ شرمندہ نہ ہو, کل کو ندامت نہ ہو. الگوریدم کو تو الگوریدم کیا ہے میرے نزدیک, یوٹیوب کا الگوریدم کیا کہتا ہے میں نہیں جانتی ہوں, میں اس پر بات نہیں کرتی ہوں. میرا الگوریدم کیا ہے, ایک انسان کا بھی تو الگوریدم ہوتا ہے نا, کہ اس نے کیا دیکھنا ہے. یوٹیوب پر انسان ہم ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. آپ ابھی اتنے اچھے ٹاپک پر بات کر رہے ہو, ٹرسٹ می اچھے ٹاپک کو پاکستانی عوام نہیں دیکھتی, اور پھر پاکستانی عوام کس کو اوپر لے کر جاتی ہے. آپ سوشل میڈیا اسٹارز دیکھ لو, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی. بہت سارے سوشل میڈیا اسٹارز محنت کر کے آگے آئے یار. فیملی ولاگنگ کرنا اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی, یہ پراپر ایک کام ہے. 24 گھنٹے موبائل آپ نے ہاتھ پر پکڑا ہوا ہے, آپ اپنی فیملی سے بات کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, آپ کو بہت حاضر دماغ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. بہت ساری چیزیں فلٹر کرنی ہوتی ہے. تو فیملی ولاگرز کی بھی ایک اپنی محنت ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ میں پھر کہوں گی فیملی ولاگنگ تو آپ کر رہے ہو, لیکن آپ فیملی ولاگنگ میں دکھا کیا رہے ہو, بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ الگوریدم آپ کا ہے, آپ کا الگوریدم ہے کہ آپ نے آج کانٹینٹ کی بات سوچی, چنی, اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا. میرا بھی یہی سین ہے, میں جو اپنے شوز میں ٹاپکس کو ڈسکس کرنا پسند کرتی ہوں, پریفر کرتی ہوں. بعض اوقات ہمیں چینلز بھی تو پنچ کر رہے ہوتے ہیں, انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑتی ہے. اب روزگار بھی تو دیکھنا ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسا نیگیٹو امپیکٹ اپنی سوسائٹی پر نہ چھوڑوں جس سے کل کو میرا بیٹا ہی وہ ویڈیو دیکھ لے گا تو وہ کیا میسج کنسیو کرے گا. اور اگر میرا بیٹا کوئی غلط میسج کنسیو کرے گا تو پھر دوسروں کا بیٹا بھی وہی میسج لے گا, دوسروں کی بیٹی بھی وہی میسج لے گی. تو یہ پتہ نہیں کتنے 40 ویوز اگر میری ویڈیو پر آ رہے ہیں تو یہ 40 خاندان ہیں, پھر آگے شیئر ہوں گے کنٹینیوسلی وہ 40 ویوز بھی اگر آ رہے ہیں تو وہ 40 خاندان ہیں. چلو یار ایٹ لیسٹ 40 خاندانوں کو ہم کوئی اچھا میسج تو دیں. اپنے الگوریدم کو سپورٹ کرو, یہ میرا میسج ہے. اپنے الگوریدم کو سپورٹ کرو, اپنے تھاٹس کو, خیال کو آگے لے کر آؤ. آپ اچھا کام کرو گے, میں کہتی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ اچھا کام کرو. بہت سارے اچھا کام کرنے والے بھی لوگ ہیں بالکل جو یار اپنا نام بنا چکے ہیں. میں بہت متاثر ہوں زینب کے پاپا سے, بالکل بہت زیادہ متاثر ہوں. صاف ستھرا کنٹینٹ, کوئی فیملی ایون کہ فیملی ولاگنگ بھی ہے, فیملی ولاگنگ کا کتنا خوبصورت انداز ہے. کیا مطلب, اگر ہم کہتے ہیں تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, بڑا کچھ بنا دیتی ہے, تو میں زینب کے پاپا کی, ارشد بھائی نام ہے شاید ان کا, ارشد بھائی سے مطلب جاننا چاہوں گی آپ کی تعلیم کتنی ہے. لیکن تعلیم میٹر نہیں کرتی ہے, آپ پی ایچ ڈی بھی ہو جاؤ, تربیت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسے آج کے اسکولز میں اپنے بچوں کو لاکھوں روپے دے کر تعلیم تو دلوا دوں گی, لیکن تربیت دینا میں بھول جاؤں گی. اور اگر میں تربیت نہیں دوں گی تو پھر آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار میں ہوں گی. بالکل. تو زینب کے پاپا کو سیلیوٹ ہے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. کل کو ان کے بچے دیکھیں گے تو وہ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے پاپا آپ نے کس طرح کا کنٹینٹ بنایا. ہاں, وہ اگر بچوں کے کان پکڑیں گے, کھینچیں گے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو, تو وہ یہ نہیں کہیں گے ابا جی تسی کی کر دے رہے ہو, تسی جو کر دے رہے ہو وہی کر رہے ہیں اسی بھی. تو
ایک بار سوچنا بہت ضروری ہے. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ دی انفلوئنسرز کلچر, ہم لوگ نارملی اپنی بات کریں, اگر ہم لوگ, آپ, میں یا کوئی اور ہے, تو ہم نارملی بہت زیادہ انفلوئنسر سے انفلوئنس ہوتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک انفلوئنسرز کس سے انفلوئنس ہوتے ہوں گے؟ انفلوئنسر سے ہی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, ایسا مجھے لگتا ہے. مے بی میں غلط ہوں, کیونکہ انفلوئنسرز جو کر رہے ہیں وہ ریکریٹ کر رہے ہیں. ریئیکٹمنٹ شوز یاد ہیں آپ کو؟ آپ ریئیکٹ کر رہے ہو دوبارہ سے ایک کرائم کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے, آپ اس کو دوبارہ کر رہے ہو, پراپر اس پر فلم ڈرامہ بنا کر, ایک ایپیسوڈ بنا کر آپ وہ چلا رہے ہو. ٹھیک ہے, بالکل ان پر پابندی لگا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, بلاگنگ کیا ہے یا کانٹینٹ کریشن کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ایسے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو خود کچھ کریٹ کر رہے ہیں, کچھ نیا کریٹ کر رہے ہیں. عرفان جنید جو ہے, قاضی اکبر ہیں, بہت کم لوگ, بہت کم ہے. ادروائز ہم جتنے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, او یار یہ گورے کی ریل مجھے بڑی پسند آئی, یار یہ ریکریٹ کرتے ہیں. اچھا, ایسا ہی ہو رہا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے یار, یہ ایک سانگ وائرل ہوتا ہے, اس میں جیسا پرفارم جنت مرزا نے کیا ہے ویسا ہی پرفارم دوسری یوٹیوبر بھی کرے گی. آپ نے بولا, آپ کا سوال تھا انفلوئنسرز کس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم تو انفلوئنسر سے ہو جاتے ہیں. آج میں ہوں, اگر میں رجب بٹ کو دیکھ کر متاثر ہوئی ہوں تو کل کو میں بھی تو ایک انفلوئنسر ہی ہوں گی نا. اور پھر میں رجب بٹ کو دیکھ کر اگر میں رجب بٹ بننا چاہ رہی ہوں یا ویسا ہی کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوں تو پھر میں کانٹینٹ کریٹر بن گئی ہوں, لیکن میں متاثر کس سے ہوئی ہوں؟ اسٹرالوجی سے, رجب بٹ سے, زینب کے پاپا سے, یا کس سے؟ اور بڑے ہیں یہ ذوالنورین ہیں, اور بہت زیادہ لوگ ہیں اس طرح, اور بہت سارے لوگ ہیں. میں ان کے کام پر کوئی ڈبیٹ نہیں کر رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں کہ ایک انفلوئنسر بھی انفلوئنسڈ ہوتا ہے انفلوئنسر سے. وہ آج کتنے ایسے انفلوئنسرز ہیں جو ڈکی بھائی کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور آج وہ ڈکی بھائی والا کام کر رہے ہیں. بچے ایون کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ڈکی بھائی کو دیکھتے رہے ہیں اور آج وہ رجب بٹ دیکھ رہے ہیں. آج وہ رجب بٹ ہر طرف رجب بٹ. اور مجھے لگتا ہے شاید رجب بٹ نے بھی کبھی ڈکی بھائی کو دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی, ڈکی بھائی بھی تو کتنے پرانے. ہاں, اسٹرالوجی نے بھی کبھی کسی کو دیکھا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کانٹینٹ کریشن بہت سوچ سمجھ کے کرنے والی بات ہے. ہر آئی فون رکھنے والا انسان کانٹینٹ کریٹر نہیں ہے, لیکن آج کے دور میں ایسا ہی ہے. تو کانٹینٹ کی بمبارڈمنٹ بھی اتنی زیادہ ہے, اور آپ جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہیں آپ کے سامنے ہزاروں ریلز آتی ہیں, یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ, اینڈ آپ اتنا اسکرول کرتے ہو اس کو. سو وٹ ڈو یو تھنک, آپ کے خیال میں اچھا کانٹینٹ کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ان کیس آف دی ڈراماز اگر ہم بات کریں, یا اگر ہم بات کرتے ہیں فلمس کی فارم کے اندر, تو وٹ ڈو یو تھنک اچھا کانٹینٹ کیا ہے پھر اتنی بمبارڈمنٹ کے اندر؟ اچھا, حال ہی میں ثنا یوسف کا مرڈر ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور بہت اچھی لڑکی تھی. میں نے ان کے بارے میں بھی شو کیا. میں نے ہرمیت سنگھ ہیں جو اسلام آباد سے شو کرتے ہیں ڈفرینٹ چینلز کے لیے, ایز این اینکر کام کر رہے ہیں, ان کو کال بیپر پر لیا. میں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی ثنا یوسف کا کیریکٹر کیسا تھا, ایسے ہی, لیکن اس کو انڈر ڈسکشن لایا گیا کہ وہ تو پہلے سے پھنسی ہوئی تھی, ڈسکشن چل رہی تھی, گپ شپ چل رہی تھی. پھر میں نے سوچا کہ نور, چلو دریا میں سمندر میں ایک قطرہ ہی صحیح, لیکن کوشش کرو, آب زمزم کا ایک قطرہ بھی تو پورے پانی کو شفاف اور پاک کر دیتا ہے. کوشش کرو کہ شاید اس بچی کے لیے اس طرح کے لفظ نہ استعمال کیے جائیں. میں نے عمر سلیم سے رابطہ کیا, میں نے کہا کیسی تھی ثنا یوسف, بتائیے اس کے بارے میں. انہوں نے بتایا. میں نے کہا کیریکٹر کے بارے میں بہت باتیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے بتایا بہت اچھی بچی تھی, اچھی لڑکی تھی. ثنا یوسف کا جس نے قتل کیا, کیا عمر ہے اس کاکا نامی لڑکے کی؟ 22 سال. ثنا یوسف کی کیا عمر تھی؟ 17 سال اور 22 سال کا لڑکا لڑکی. ایک لڑکی انفلوئنسر اور ایک لڑکا 22 سال کا. مجھے ثنا یوسف کے کیس میں بہت قریب سے دانش تیمور یا فیروز خان کا ڈرامہ نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی. میں نے خانی ڈرامے میں دیکھا, کیسی تیری خود غرضی, عشق ہے, یہ سارے ڈراماز میں نے بہت سارے ڈراماز دیکھے دانش تیمور کے. اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے من مست ملنگ. یس. لیکن آپ شو کیا کر رہے ہیں, آپ ایک لڑکی کو باندھ رہے ہیں, اس کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ 22 سالہ لڑکے نے کیا کیا؟ 22 سالہ لڑکے نے وہی کیا جو دانش تیمور کر رہا تھا, جو فیروز خان کر رہا تھا. فیروز خان بن گیا, دانش تیمور بن گیا. اور آپ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھیں, وہ سدھو موسے والے کے گانے لگا کر ایک پسٹل پکڑ کر اسلحے کی نمائش کر کے, آپ ٹھیک ہے آپ دکھا رہے ہیں, آپ نے خانی ڈرامے میں دکھایا کہ بڑا روب دار انسان تھا جس کا وہ بیٹا تھا. آپ نے دکھایا کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی, صرف پیسے کا نشہ سوار تھا, لیکن آپ کچھ ایسا بھی تو دکھاؤ. اور اتنا ایگریشن دکھا دیتے ہو اپنے ڈراماز میں. ہماری نیو جنریشن کیا کر رہی ہے؟ اب انفلوئنسرز نے ایک دوسرے کو اتنے بڑے بڑے گفٹس دینا شروع کر دیے ہیں.
ہسبینڈ خواہش کر رہے ہیں کہ میری بیوی بھی مجھے گاڑی گفٹ کرے, اور بیویاں خواہش کر رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے بکے دیے جائیں. جیسے اقرا اپنے ہسبینڈ اریب کو گاڑی گفٹ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اور دے. آمین. اور لیکن آپ یہ سب کچھ شو کیس کر کے آپ کیا ظاہر کر رہے ہو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں آج, ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ایگریشن نہ دکھائیں سوسائٹی میں, پیار محبت دکھائیں. اور ایگریشن کا پھر جو صلہ ہے وہ ایگریشن کی شکل میں ہمیں ملا ہے. ہم نے ثنا یوسف کو کھو دیا, اتنی پیاری بچی کو. ابھی ریسنٹلی بھی ایک کیس آیا تھا اس چیز کے اوپر, جنہیں کہا گیا تھا کہ شاید, میں نے نیوز میں بھی پڑھا تھا کہ فحش کانٹینٹ ڈالنے کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا. اچھا, کیونکہ اس کا تعلق کے پی کے سے تھا نا, میں بھی شاید. تو سب سے پہلے جو ہٹ کیا گیا کہ وہ لڑکی کو مرڈر کیوں کیا, جی کیوں ہوئی مرڈر, کیوں ہوئی مرڈر, اڑتی اڑتی جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ جی کے پی کے سے تھی اور پٹھان فیملی سے تھی, تو ایسا کانٹینٹ بناتی تھی. اس کے کانٹینٹ میں کیا خرابی تھی؟ کچھ بھی نہیں. بہت سارے مرد حضرات مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ ثنا یوسف کو دیکھا نا, مرڈر ہو گئی, وہ اپنی بیٹیوں کو قابو میں رکھو. ارے قابو میں تو تھی وہ لڑکی, کیا کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, وہ کیا کر رہی تھی؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں, میں دیکھنے والوں سے سوال کرتی ہوں, ثنا یوسف نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے قندیل بلوچ جیسا کانٹینٹ بنایا؟ آپ نے تو ثنا یوسف کو بھی وہی صلہ دیا جو قندیل بلوچ کا نتیجہ تھا. تو پھر قندیل بلوچ اور ثنا یوسف میں شرافت اور اچھا کانٹینٹ, یہ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی زیادہ سے زیادہ ٹی وی چینلز پر آئے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو, کوئی بھی ایسا بندہ پکڑ کے قتل کر دے گا. یہ حل نہیں ہے اس کا. اپنے بیٹوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو انسان بناؤ, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے. اچھا میم, میں نے اپنے پرسنل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس چیز کے اوپر بات کی, اور کہ وائی آلویز مین, ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ چلی تھی وائی آلویز مین کے اوپر نا, ناٹ آل مین بٹ وائی آلویز مین. سو آئی سپورٹڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ. میں نے خود سپورٹ کیا ایز اے میل خود بھی. تو مجھے اس پہ اتنا بیکلیش دیا گیا میری انسٹاگرام آڈینس کی طرف سے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وائی آلویز مین, ناٹ آل مین بٹ وائی آلویز مین. میں نے کہا دیکھیں, ہاں میں کہتی ہوں کہ ہر مرد ایسا نہیں ہے, بالکل, لیکن بہت سارے مرد ایسے ہیں. وہی بات نا کہ وائی آلویز مین, ہر کیس کے اندر پھر یہ کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ مصطفیٰ عامر کی والدہ پر میں نے پروگرام کیا, ان سے بات کی, کیا ہوا مصطفیٰ عامر کے کیس میں آپ نے کیا دکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مصطفیٰ عامر کے کیس میں ٹھیک ہے ہم انصاف کو ایک طرف رکھتے ہیں, ظاہر جعفر کے کیس میں اور ارمغان اور مصطفیٰ عامر تو دو دوست تھے نا, دو لڑکے تھے نا, چلو دوست نہیں بھی تھے, آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, کیونکہ میری اصلاح کی اس کی والدہ نے, لیکن پھر ان کی والدہ کو بھی پتہ چلا کہیں سے کہ ہاں ملنا جلنا ہیلو ہائی تو تھی, اسی وجہ سے تو وہ گئے تھے. ہاں ملنا جلنا تو تھا, لیکن اگر وہ دوست نہیں بھی تھے تو لڑکے نے لڑکے کو مارا نا. ہم جینڈر کی بات نہیں کرتے ہیں. ظاہر جعفر نے خاتون کو مارا, ابھی ریسنٹلی ایک ٹرانسجینڈر کا مرڈر کیا کھلے عام. وہ ڈانس پارٹی فیملی شادی چل رہی تھی کوئی, اس کے گھر نہیں, وہ کسی اور کی شادی میں ڈانس کر رہی تھی, کوئی صرف مردوں کا ایک مجرا پارٹی نہیں تھی. اس میں آ کر اس کے ہی دوست نے, اس کے ہی بوائے فرینڈ نے اس کو مرڈر کر دیا. بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ہو, خاتون ہو یا مرد ہو, آپ نے اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے. آپ اپنے بیٹوں کو انسان بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. آپ ان کو آپ یہ کیوں سکھا رہے ہیں بیٹیوں کو پیسہ کیسے کمانا ہے؟ ٹھیک ہے, اٹس ویری کمپلسری, بہت بڑی ضرورت ہے, لیکن آپ بیٹوں کو بیٹیوں کو یہ بھی تو سکھائیں کہ انسان کیسے بننا ہے. انسان بنو بیٹا. ہم بیٹیوں کو تو مسلسل فورس کرتے چلے جاتے ہیں کہ تم نے حجاب کرنا ہے, تم نے عبایا کرنا ہے, تم ایسے کپڑے پہنو گے تو تمہارے ساتھ کچھ ہوگا. تو لڑکوں کو کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے بھی اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے, آپ نے بھی عزت دینی ہے. آپ کے اپنے گھر میں بھی ماں ہے, آپ کے اپنے گھر میں بھی بہن ہے, بٹ ان کو نہیں سکھائی جاتی یہ بات. بالکل بھی نہیں سکھائی جا رہی, اور جہاں سکھائی جا رہی ہے وہاں چینج بھی ہے. بالکل ایسے ہی. جس گھر میں سکھائی جا رہی ہے, جہاں بیٹا بیٹی برابر ہیں, اور بہت جگہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو تو مذہب میں فوقیت نہیں دی جاتی ہے. بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی تو عورت کو زندہ دفن اور دودھ میں ہی ڈبو کے مار دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, بچا لیا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اور تو عورت کو کیسے فوقیت حاصل نہیں ہے؟ عورت کے رائٹس ہیں. بالکل, میں یہ بالکل نہیں کہتی ہوں کہ وہ بات ہوئی کہ ابھی فضا علی کی ویڈیو دیکھی ہم نے کہ اسلامی کیا ورڈ ٹرم یوز کرتے تھے عمران خان صاحب, مدینہ کی ریاست مدینہ پر ابھی بات ہوئی کہ ریاست مدینہ کی عورت ایسی نہیں ہوتی. میں سچ کہتے ہیں, واقعی مجھ جیسی نہیں ہوتی ریاست مدینہ کی عورت, اور ریاست مدینہ کی عورت ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں. میں خود کو بھی کرٹیسائز کروں گی ہر طبقے میں. میں اس ٹائم کرٹیسزم نہیں کر رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ شاید
کسی کو تو سمجھ آ جائے, اچھا پیغام چلا جائے, اچھا پیغام چلا جائے. بہت ساری چیزیں کمیاں مجھ میں ہیں, آپ سجیسٹ کریں, آئی ایم ہیئر, میں سن رہی ہوں آپ کو, میں سنوں گی, اور میں اصلاح تو ہونی چاہیے نا, سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے. تو بس یہی بات ہے. تو پھر آپ کی نظر میں کانٹینٹ اچھا ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جو کانٹینٹ بن رہا ہے پھر اس کے اندر آپ کے نظر میں ہو کہ ایسا کوئی کانٹینٹ کنٹینیو رہے نا, ایسا کوئی کنٹینٹ بنتا رہے؟ فار ایگزامپل زرد پتوں کا بند ابھی ریسنٹلی ڈرامہ آیا تھا, بہت اچھا ڈرامہ تھا, کانسیپٹ تھا. ایک اور ڈرامہ آیا تھا تن من نیلو نیل, بالکل بلاشفمی کے کیسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ. جی, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کتنا اچھا میسج تھا. آپ لو گرو میں دیکھیں, ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے, لیکن آپ کوئی تو ایسی موویز بنائیں, ایک تو بنتی ہے عرصے بعد ہے, سالوں بعد ہمارے یہاں ایک فلم بنتی ہے, اور اس فلم میں کیا میسج مل رہا ہوتا ہے, اس فلم میں کیا مل رہا ہوتا ہے, ایک ٹرائنگل ہوتا ہے, اسی کے اندر بھی ایک اس کو لڑکی سے اس کو محبت تھی, اس کو اس سے محبت تھی, اور بس فلم ختم. تو لو ٹھیک ہے چلتا ہے, آپ نے لو سٹوری بھی دکھانی ہے تو کوئی ڈھنگ کی دکھائیں. آپ نے کچھ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی آج کے دور میں ہم جا کہاں رہے ہیں. بڑے سے بڑا رائٹر اور چھوٹے سے چھوٹا کانٹینٹ کریٹر, ہر کوئی اپنے ہی زوم میں ہے. ہمیں اس چیز سے, اس خول سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کے سوشل ایشوز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سوشل ایشوز صرف یہ نہیں رہ گئے ہیں, سوشل ایشوز کو بہت غلط کر دیا جاتا ہے جب بات ہوتی ہے کہ سوشل ایشو آخر ہے کیا. نور آپ کیا بتاتی ہیں, سوشل ایشو کیا صرف یہ ہے کہ جہیز نہیں ہے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں, صرف یہ سوشل ایشوز نہیں ہیں, ہزاروں سوشل ایشوز ہیں. ہم دیکھنے, سوشل ایشو اسے کہا جاتا ہے جو ہماری سوسائٹی کا, ہمارے معاشرے کا ایشو ہے. اور ہمارے معاشرے کا ایشو اب جہیز نہیں ہے اور شادی نہیں ہو رہی بیٹیوں کی, ایسا بھی مسئلہ ہے اسٹل, لیکن اس سے بڑھ کر بھی بہت سارے مسئلے مسائل آ گئے ہیں. جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے, انسان نے خد و خال اپنا تبدیل کیا ہے, چینج ہوا ہے, ویسے ویسے ہمارے مسائل بھی تو تبدیل ہوئے ہیں نا. ہم ان مسائل کی طرف ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے ان کو. ہمیں بہو کام کرنے والی چاہیے, اور ہمیں وہی بہو جو صبح 1,00,000 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کما کر جب گھر آتی ہے تو ہمیں وہی بہو ہانڈی روٹی کرتی بھی نظر آنی چاہیے, صفائیاں کرتی بھی, بچوں ہمیں وہی بہو بچوں کی تربیت بھی کرے. بھلے وہ بہو ہے, وہ ایک لڑکی ہے, انسان ہے, اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے. بالکل, وہ جاب کر رہی ہے, تمہارے بیٹے کا ساتھ بھی دے رہی ہے, بلز بھی دے رہی ہے, گروسری میں بھی ہاتھ بٹا رہی ہے, اور بڑی عزت کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہیں. میں نے بہت ساری اپنے آس پاس لڑکیاں دیکھی ہیں, خواتین دیکھی ہیں, عزت کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں. کبھی فیل نہیں ہونے دیتی ہیں کہ تم نہیں کر پا رہے ہو اس لیے میں کر رہی ہوں. نہیں, وہ کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ اور میں ایک, ہم سوار ہیں, ہم ایک سواری ہیں, ہم لے کر چل رہے ہیں اپنی فیملی کو, ہم 2 پہیے ہیں, تو وائی ناٹ. میں لیکن انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہو نا, لوگ انڈرسٹینڈ لیکن اسٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کو بھی چاہیے, دیکھو مجھے گھر کی گرم روٹیاں نہیں ملتی, یا تو بھائی تو گرم روٹیاں کھا لے, یا پھر تو بیوی کی کمائی سے قسط دے اور پھر اپنے نیچے ہونڈا سیوک رکھ, یا تو پھر تو کہیں تو کمپرومائز کرنا, کہیں تو کوپریٹ کرنا. تجھے کام کرنے والی لڑکی بھی چاہیے جو ہر بات پر نوک جھوک نہ کرے, اور تجھے کھانا بھی گرم چاہیے, بچوں کی اچھی تربیت چاہیے, کپڑے دھلے ہوئے چاہیے, ہر چیز ٹائم کے اوپر بھی چاہیے. اور یہی مسئلہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے. لڑکیوں کو امیر لڑکا بھی چاہیے, سیلف رسپیکٹ دینے والا, عزت دینے والا لڑکا بھی چاہیے. سیپریٹ بھی ہونا ہے آپ کو, سیپریٹ بھی ہونا ہے. میں اس کی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی ہوں, اور بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں نہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں گی, نہ میں جاب کروں گی, نہ میں کچھ کروں گی, جو بھی ہے. تو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں. لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اپنے بچوں کی سوچ کو تبدیل کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ آپ لوگ کس ماحول میں پیدا ہوئے ہو. ایڈجسٹمنٹ بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا. بالکل, آج کے دور میں ہم ایڈجسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں نکلنا ہے. تو جب ہمیں نکلنا ہے, ہم آزاد ہو چکے ہیں. فریڈم صرف یہی ہے کہ رشتوں سے آزادی, اور کسی کو عائشہ خان صاحبہ کی طرح رشتوں سے آزاد کر دیا ہے, کسی کو آپ نے قندیل بلوچ کی طرح رشتوں سے آزاد کر دیا ہے, کسی کو ثنا یوسف کی طرح آپ نے ختم کر دیا. ہاں, غیرت صرف اور صرف آپ کی یہاں تک محدود کیوں ہو گئی ہے کہ میک اپ کر کے کانٹینٹ کریٹ کرتی ہے. بھائی اس کا وراثتی حق دو, اور بہن کا وراثتی حق تو تمہیں دیتے موت پڑ رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو تم اس کا وراثتی رائٹ نہیں دے رہے ہو, تو تم پھر یہ رائٹ کیسے رکھتے ہو کہ تم اس کو کمانے سے اور اس کو کپڑے اپنا کام کرنے سے کرٹیسائز کرتے رہو بس. ہاں, صرف کرٹیسزم میں تمہیں غیرت آتی ہے. تمہیں باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال نہیں, کوئی سنت یاد نہیں, کوئی سنت نہیں. آپ کی زیادہ سے زیادہ صرف اس پہ رہتی ہے کہ جی 4 شادیاں کرنا جو ہے وہ الاؤ ہے, بس ایٹ دی اینڈ یہیں پر ہوتی ہیں سنتیں, اور کوئی یاد نہیں آتی کسی. اور چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ہمیں ہر چیز کو بیلنس رکھنا چاہیے. نہیں رکھ پاتے ہم, انسان ہیں, مشکل ہے, لیکن رکھنے کی کوشش تو کریں ایٹ لیسٹ. ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. تو
بس یہ چیز ہے. اچھا کانٹینٹ کیا ہے؟ اچھا کانٹینٹ ہے ماں بیٹے کے سامنے کانٹینٹ بنا رہی ہے. ہماری ماں ہمارے سامنے کھانا بناتی تھی نا, ہم نے وہی دیکھا. آج میں بھی اپنے بیٹے کے سامنے کانٹینٹ بنا رہی ہوتی ہوں, ہم سبھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ بھی کیمرہ پکڑ کر کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے. ہم وہی کر رہے ہیں, ہم بچوں کو وہی سکھا رہے ہیں. جو بچے دیکھ رہے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں. آج ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہی نہیں ہے, ہم نے خود کو چینج کرنا ہی نہیں ہے. خود کو اچھا کانٹینٹ, فیملی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج 3 سال کا بچہ کانٹینٹ ہی دیکھ رہا ہے. بالکل. اگر باپ بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے, بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے, چچا اور تایا آپس میں لڑ رہے ہیں, پاپا اور چچا آپس میں جھگڑ رہے ہیں, تو وہ کانٹینٹ ہے. کانٹینٹ کریشن جو ہو رہی ہے گھروں میں, فیملیز میں, امی تائی سے لڑ پڑی ہیں, تائی چچی سے لڑ رہی ہے, اور کانٹینٹ ہے. بچے چھوٹے تو وہی دیکھ رہے ہیں نا, واچ تو کر رہے ہیں, تو وہ کانٹینٹ ہے. کوشش کریں, آپ لوگوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنا ہے, آپ لوگوں نے الگ بھی نہیں ہونا, آپ لوگوں نے جھگڑے بھی نہیں چھوڑنے, آپ لوگوں نے محبت بھی قائم رکھنی ہے. صرف اور صرف فیملی ایونٹس پر دکھاوے سے باہر آ جائیں. محبت ہے تو اکٹھے رہیں, نہیں محبت تو علیحدہ ہو جائیں. میم تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل. دوبارہ سے ایک بار میں تھینک یو کرنا چاہوں گا, آپ نے اتنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور اتنے اچھے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. آپ نے سوشل ایشوز کے بارے میں بات کی, آپ نے انفلوئنسرز کلچر کے بارے میں بات کی. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تو یہ تھی ویورز آج کی ایپیسوڈ, اور اس ویورز کے اندر میم نے جو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں, آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس پہ فوکس کریں گے اور یہ اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے بھی. تب تک کے لیے خوش رہیے, خوش رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.